السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ علم کو قول و عمل پر تقدم ذاتی اور تقدم بالشرف حاصل ہے۔ تقدم ذاتی حاصل ہے کیوں؟ اس لیے کہ سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بات بول نہیں سکتا، اور جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس سے تقدم ذاتی معلوم ہوتا ہے کہ علم کو قول و عمل پر تقدم ذاتی حاصل ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب باندھا اور فرمایا کہ علم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ علم قول و عمل سے پہلے ہوتا ہے، یعنی علم کو تقدم حاصل ہے۔ اب امام بخاری نے جو یہ باب باندھا، اس باب کو ما قبل کے باب سے مناسبت کیسے حاصل ہے، دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے اس سے پہلا جو باب تھا اس باب میں یہ بتایا گیا کہ مبلغ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ بسا اوقات سامع سے زیادہ بات کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اور بات کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، یعنی مبلغ اور سامع کا ذکر تھا اس سے پہلے باب میں۔ ظاہر بات ہے کہ مبلغ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے، سامع جو سن رہا ہے بات کو، یہ مبلغ یا سامع یہ کسی بھی چیز کے سیکھنے پر، کسی چیز کے تعلم پر تبھی قادر ہو سکتے ہیں جب انہیں علمی لیاقت بھی ہو، وہ بات کو سمجھنے کے لائق بھی ہوں۔ تو علم ہو تبھی بات وہ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو چونکہ تبلیغ کا ذکر ما قبل میں تھا، سماعت کا ذکر تھا، اور ظاہر بات ہے تبلیغ بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور جب تبلیغ نہیں ہو سکتی تو نہ ہی مبلغ کا تصور ہو سکتا ہے، نہ ہی مبلغ کا تصور ہو سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم اور تعلیم کے لیے علم ہونا ضروری۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما قبل کے باب کے بعد یہ باب یعنی باب العلم قبل القول والعمل ذکر فرما دیا۔ دونوں کے درمیان مناسبت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل کے طور پر آیات کریمہ پیش کی ہیں اور کچھ تعلیقات ذکر کی ہیں جو مختلف احادیث کے ٹکڑے ہیں۔ تو چونکہ اپنا مقصد ثابت کرنا تھا اس لیے پوری حدیثیں ذکر نہیں کی ہیں، بلکہ حدیثوں سے ٹکڑے اٹھا کر رکھ دیے ہیں، جن ٹکڑوں سے امام بخاری کا مقصود واضح ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم یہ قول و عمل سے مقدم ہوتا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ علم قول و عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ دلیل اس پر امام بخاری ایک آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں لقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کے اس فرمان کی وجہ سے، یعنی یہ فرمان دلیل ہے اس بات پر کہ علم قول و عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ کیا ہے فرمان اللہ عز وجل کا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ نے فرمایا تم جان لو، تو جان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، بندگی ایک عمل ہے۔ اس عمل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، تم جان لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ضروری ہے، علم پہلے ہے، پہلے علم ہے، اسی لیے اللہ نے اولاً فَعْلَمْ فرمایا، اس کے بعد فرمایا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی جس سے مضمون جملہ یہ ہے کہ بندگی کرنے کا ذکر اس کے بعد میں فرمایا، اور بندگی ایک عمل ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے فَعْلَمْ کا تقدم فرمایا یہاں پر، اس کا مطلب علم یہ عمل سے پہلے ہے۔ اور تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو یہاں پر اس کا آغاز اللہ نے علم سے فرمایا، یعنی پہلے فَعْلَمْ فرمایا، اور اس کے بعد پوری آیت کریمہ آپ پڑھیے کہ اس کے بعد یہ بھی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے مخصوص لوگوں کے گناہوں کے لیے استغفار کریے۔ تو استغفار کرنا ایک یہ عمل ہے، یا اللہ رب العزت سے مغفرت چاہنا یہ ایک قول ہے۔ تو قول و عمل کا ذکر بعد میں ہوا اور پہلے فعلم کا ذکر ہوا۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث کا ٹکڑا ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر، یعنی علماء انبیاء علیہم الصلاۃ کے وارثین ہیں۔ ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر، انبیاء علیہم السلام نے علم کا وارث بنایا۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو لے لیا، علم حاصل کر لیا تو اس نے کامل اور مکمل حصہ اپنا حاصل کر لیا، پورا حصہ لے لیا۔ یہ حدیث، یہ جو ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر پیش کر دیا ہے، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس سے ایک ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، آسمان و زمین میں بسنے والی چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ عابد کی فضیلت، وہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دیگر تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا نبی کریم نے کہ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں،
انبیاء کرام نے دینار اور درہم نہیں وارث، درہموں کا وارث نہیں بنایا. انبیاء علیہ السلام نے دینار اور درہموں کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا. تو جس نے علم حاصل کر لیا تو اس نے اپنا کامل حصہ حاصل کر لیا، حصہ لے لیا. یہ حدیث پاک جو کہ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو درداء سے مروی ہے، اس کا ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء یہ ذکر کر دیا. ورث العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر. مقصود کیا ہے امام بخاری کا؟ امام بخاری کا مقصود وہی ہے کہ علم جو ہے وہ مقدم ہے. اب اس حدیث پاک سے اس پر استدلال کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث پاک علماء کے درجات اور ان کی بلندیوں کو، ان کی رفعتوں کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا. تو اس سے حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے علماء کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آتی ہے. اور علماء کی عظمت و اہمیت علم کی وجہ سے ہے، اور جب علم کی وجہ سے ہے تو علم کی اہمیت اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے سمجھ میں آ گئی. تو امام بخاری کا جو مقصد تھا کہ وراثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت وہ علم ہے، تو علم بڑی اہم چیز ہے. لہذا پہلے علم حاصل ہونا چاہیے. ایک دوسرے حدیث پاک میں ہے جس میں یہ ہے تسودوا قبل ان تعلموا قبل ان تسودوا. علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ. تو پہلے علم ہے. امام بخاری کا مقصود بھی یہی ہے کہ علم مقدم ہے اعمال اور اقوال پر. اب رہی یہ بات اس حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علماء کو اپنا وارث بناتے ہیں، یعنی علم کا وارث بناتے ہیں، دینار کا اور درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ایک تو اس کی حکمت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے بیان فرمائی. اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ دیکھیے جہاں پر دینار، درہم یا جائیداد یا مال کی وراثت ہوتی ہے، وہاں پر یہ بھی امکان ہے کہ وارث مورث کے موت کی تمنا کرے. اور جب مورث کی موت کی تمنا کرے گا تاکہ وہ جلدی سے اس کے مال کو حاصل کر لے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی جائیداد کا وارث نہیں بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس طرح کی جائیداد کا وارث بناتے ہوتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وارث تمنا کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ کسی بھی نبی کے موت کی تمنا کرنے لگے. اور نبی کی موت کی تمنا یہ ہلاکت کی نشانی ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے گا تمنا کرنے والا. اس لیے انبیاء کرام کسی مال کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے. اور ایک دوسری حکمت اور سمجھ میں آتی ہے کہ جائیداد اور مال وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہیں، وہ تو رشد و ہدایت بن کر آئے اور قوم کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور اب یہ رشد و ہدایت کا کام علماء انجام دیں گے. تو اب علماء اگر وراثت اگر مال و دولت کی ہوتی، دینار یا درہم کی ہوتی تو وہ تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جاتے. تو یہ وراثت اگر ختم ہو جاتی تو باقی کام آگے کیسے چلتا؟ یہ نبی کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ ان کی وراثت ختم ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث علماء کو علم میں بنایا، یعنی دینار اور درہم کے وارث نہیں ہے، علم کے وارث ہیں. یہ علم وہ علم ہے کہ یہ وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی.
بلکہ دیگر دولتوں سے اس دولت کو ایک یہ امتیاز ہے کہ دوسری دولتوں کو خرچ کرنے سے وہ دولت کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، لیکن یہ وہ دولت ہے کہ جتنا اسے خرچ کیا جائے اتنی ہی یہ بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کا جو وارث بنایا، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کا وارث بنانا، اس کی یہ چند حکمتیں جو ہم نے ذکر کی۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے کہ حدیث میں ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو انسان کوئی راستہ چلے جس راستے میں علم کی تلاش ہو اسے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے کو امام بخاری نے یہاں پر پیش فرمایا۔ یہ ٹکڑا بھی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر نہیں کی، اس لیے کہ حدیث کی سند میں امام بخاری اس حدیث کی سند میں امام اعمش ہیں، اور امام اعمش علیہ الرحمہ سے تدلیس ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے اس حدیث میں یہ کہا ہے حدثت عن ابی صالح، مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے صالح سے روایت کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے اس حدیث کے بیان کرنے میں اپنے شیخ کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت اعمش نے جب شیخ کا نام ذکر نہیں کیا تو اسی کا نام ہے تدلیس۔ اس تدلیس کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کو ذکر نہیں کیا یہاں پر، بلکہ ایک ٹکڑا ذکر کر دیا اور فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو شخص کسی راستے میں چلے، یطلب به علما، جس راستے میں سفر کرنے سے اس کا مقصود اور مطلوب علم کا حاصل کرنا ہو، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اس کے صدقے میں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں من سلک طریقاً ہے، طریقاً نکرہ ہے، دیکھیے، لہذا نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ عموم پر دلالت کرے گا۔ کسی بھی راستے میں چلے، کسی جگہ پر بھی چلے، بس علم کی تلاش مقصود ہو، مطلوب اس کا علم ہو، تو جس راستے میں بھی چلے گا اس راستے میں یہ فضیلتیں اسے حاصل ہوں گی۔ ایسے ہی آگے علمن ہے، علمن بھی نکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی عموم ہے۔ اب عموم کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لیے جائے تب بھی اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے یا راستہ چلے تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص صرف ایک مسئلہ دینیہ سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جا کر سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور کوئی شخص پورے کئی سال تک علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو علمن کی تنکیر یہ بتا رہی ہے کہ چاہے تھوڑا علم حاصل کرے یا زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، بہرحال جہاں پر بھی جائے سفر کرے، راستہ طے کرے، تھوڑا راستہ طے کرے، زیادہ راستہ طے کرے، کم راستہ طے کرے یا بڑا راستہ طے کرے، تھوڑا علم حاصل کرے اس میں یا زیادہ علم حاصل کرے، ہر صورت میں اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد ذکر فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی کے دلوں میں اس کی خشیت ہوتی ہے۔ قرأت مشہورہ تو یہی ہے کہ انما یخشی اللہ، لفظ اللہ کو منصوب پڑھا جائے، من عبادہ العلماء، العلماء کو مرفوع پڑھا جائے اور یہ یخشا کا فاعل ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرنے والے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں یہ بھی اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علماء سے مراد یہاں پر کون لوگ ہیں؟ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اور اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کے ذات و صفات سے متعلق کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں محال ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، ان کا علم رکھتا ہو، تو وہ لوگ علماء ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو علم والے ہیں ان کو علم والا کہا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی معرفت جس کو جتنی حاصل ہوگی وہ اتنا ہی اللہ سے خوف کھائے گا، اور اللہ رب العزت کی خشیت اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو علماء، اب یہ تو ہم نے قرأت مشہورہ کے اعتبار سے تفسیر کی۔ ایک قرأت شاذہ بھی ہے اس میں، اور قرأت شاذہ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب لفظ اللہ کو یخشا کا فاعل بنا دیا گیا، تو معنی ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے علماء سے خشیت فرماتا ہے، علماء ہی سے خشیت فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت خشیت فرماتا ہے، تو اب قرأت شاذہ کی بنا پر یہاں پر استعارہ مانا جائے گا، یعنی یہاں پر یخشا اور یعنی خشیت جو ہے یہ معنی تبجیل و تعظیم کے لیے استعارہ ہے۔ کیسے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی سے اگر ڈرتا ہے تو ڈرتا اسی لیے ہے کہ اس کی ذات کی ہیبت ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کو عظیم مانتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، تبھی تو ڈرتا ہے۔ اور جس سے ڈر نہ ہو، جس کی اہمیت ہماری نظروں میں نہ ہو، دل میں جس کا احترام نہ ہو، اس سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خشیت یہ مستلزم ہے تعظیم کو، عظیم جاننے کو۔ تو اب یخشا سے اس کا معنی لازمی مستعار ہے۔ اب معنی لازمی وہ ہے عظیم بنانا، عظیم کرنا، ہے نا؟ اب مطلب ہوگا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے علماء ہی کو لائق تعظیم بناتا ہے، یہ معنی ہوگا، یعنی علماء ہی کو معظم بناتا ہے۔ اب انما یخشا کا معنی لازمی جو ہے وہ تعظیم ہے، تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا معنی ہوگا انما یعظم اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کی عزت و عظمت کو بلند فرماتا ہے یا ان کو لائق تعظیم بنا دیتا ہے، یہ معنی ہوگا۔ قرأت شاذہ کی بنا پر تو یہ معنی ہوا۔ بہرحال دونوں قرأتوں میں اس آیت سے علماء کی فضیلت معلوم ہوئی۔ مشہور قرأت پر فضیلت یہ ہے کہ علماء ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اور قرأت شاذہ کے اعتبار سے علماء کی توقیر معلوم ہوئی، ان کی تعظیم معلوم ہوئی، ان کا بلند مرتبہ ہونا معلوم ہوا، علماء کی اہمیت معلوم ہوئی آیت کریمہ سے، اور علماء کی اہمیت علم کی بنا پر ہے، اس لیے اور علم سے متعلق امام بخاری نے باب باندھا، اس لیے آیت کریمہ کو وہ ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے۔
ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے ایک اور ٹکڑا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وما يعقلها الا العالمون۔ عقل يعقل عقلا، اس کا معنی سمجھنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما يعقلها الا العالمون، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن جو کہ تفہیم کے لیے کہاوتیں پیش کرتا ہے، قصے بیان کرتا ہے، امثال اور محاورات کا ذکر کرتا ہے، تو یہ قصص، یہ واقعات اور یہ کہاوتیں، یہ امثال و محاورات، ان کو صرف اور صرف کون سمجھتے ہیں؟ علم والے سمجھتے ہیں۔ تو وما يعقلها، ہا ضمیر کا مرجع وہی قصص اور کہاوتیں، تو عالم ہی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ کہاوتوں کا مفہوم اور ان کے مطالب، ان سے کیا مقصد ہے، یہ علم والے ہی سمجھتے، علم والوں کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، اور علماء کو فضیلت علم کی بنا پر ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے علم کا بیان اس آیت کریمہ سے بھی سمجھ میں آ گیا، اور باب میں علم عمل اور قول پر مقدم ہے، اسی کے تعلق سے باب باندھا تھا، تو علم سے مناسبت ترجمۃ الباب سے اس آیت کریمہ کو بھی مناسبت ہو گئی ہے، بالکل ظاہر ہے۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور قول ذکر فرماتے ہیں، ایک اور اللہ رب العزت کا فرمان ذکر فرماتے ہیں۔ وقال، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ لو كنا نسمع، اگر ہم سنتے، او نعقل یا سمجھتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو اب تو ہم دوزخ والوں میں نہیں ہوتے۔ یہاں پر نسمع اور نعقل دو لفظ ہیں آیت کریمہ میں۔ یہاں پر مسموع کا ذکر نہیں کیا گیا، معقول کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کو سنا جائے اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور جس کو سمجھا جائے اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کافروں کے حال کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر جب جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ اس وقت یہ بات بولیں گے کہ اگر ہم دنیا میں ہم جو اللہ کے پیغامات ہم تک لوگوں نے پہنچائے، اگر ہم ان کو سن لیتے اور دل میں اپنے بٹھا لیتے یا ان کی باتوں کو سمجھ لیتے، تو پھر ہم ظاہر بات ہے کہ اسی طریقے سے ہم ایمان لے آتے جیسے مسلمان ایمان لے کر آئے، اسی طریقے سے ہم اعمال کرتے جیسے کہ مسلمان شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو سنتے یا سمجھتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ ظاہر بات ہے سننا یا سمجھنا یہی تو علم ہے نا، کہ کسی بات کو سیکھنا، تعلم جو ہوتا ہے بغیر سنے نہیں ہوتا ہے، بغیر سمجھے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب سننا اور سمجھنا یہ بھی ایک علم ہے، اور جب علم ہے تو اس لحاظ سے اس آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب سے مناسبت حاصل ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک اور قول اللہ کے حضرت امام بخاری ایک اور قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہیں؟ یعنی جاننے والے اور انجان لوگ کیا برابر ہیں؟ نہیں۔ تو حل استفہام برائے انکار ہے، یہ
یعنی جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہیں، یہ مطلب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے علماء کو علماء کی فضیلت بتائی کہ علماء انجان لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور ظاہر بات ہے کہ علماء کی فضیلت ان کے علم کی بنا پر ہے، لہذا اس آیت کریمہ کو بھی ترجمۃ الباب سے مناسبت حاصل ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو ذکر کرتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی دین میں سمجھ دے دیتا ہے اسے۔ تو اب دین میں سمجھ دے دینا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اس طرح سے ہے یا ایھا الناس تعلموا وانما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ ہے حدیث کہ حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تعلموا، علم حاصل کرو، وانما العلم بالتعلم، اور علم یہ سیکھنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، والفقہ بالتفقہ، اور فقہ تفقہ سے آتا ہے، ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کو شریعت کا عالم بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا انما العلم بالتعلم، تو اس کا مطلب ہے علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو یہ حدیث کا ٹکڑا ہم نے ذکر کیا۔ اب اس سے بھی کیا معلوم ہوا اس حدیث پاک سے؟ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بتائی، فقہ کی اہمیت بتائی، اور فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ ترجمۃ الباب سے حدیث پاک کو مناسبت حاصل ہے۔ در حقیقت یہ حدیث جو ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم تعلم سے ہے، تو اس سے امام بخاری اسی سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ علم یہ سیکھنے سکھانے سے ہے، اور سیکھنا سکھانا یہی کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ تو ما قبل کے باب میں جو تبلیغ کا ذکر ہوا اس کے بعد یہاں پر علم کا ذکر جو امام بخاری نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کو ما قبل کے باب سے اس طور سے مناسبت بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک اور حدیث امام بخاری ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامۃ علی ھذہ واشار الی قفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لو وضعتم الصمصامۃ، اگر تم تلوار کو علی ھذہ، ھذہ سے اشارہ جو تھا حضرت ابو ذر کا وہ اس بات کی اپنی گردن کی طرف تھا، واشار الی قفاہ، انہوں نے ھذہ سے اشارہ اپنی گردن کی طرف کیا اور کہا کہ اگر تم یہ تلوار کو میری گردن پر رکھ دو، سمسامہ اس کا مطلب ہوتا ہے تلوار، اگر تم لو وضعتم الصمصامہ علی ھذہ، اور ھذہ سے اشارہ الی قفاہ، اپنی گردن، قفا کا معنی گردن، اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا حضرت ابو ذر نے کہ اگر تم تلوار کو میری گردن پر رکھ دو، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے
فرمایا کہ پھر میرا یہ خیال ہو کہ میں کوئی ایسا کلمہ پیش کر دوں گا، نافذ کر دوں گا، لوگوں کے سامنے بول دوں گا، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، قبل ان تجیزو، اس سے پہلے کہ تم میرا کام تمام، تجیزو علیہ، اس سے پہلے کہ تم میرا کام تمام کرو، تو اس سے پہلے اگر مجھے یہ خیال ہے کہ میں کوئی کلمہ تم کو بیان کر دوں گا، لانفذتھا، تو ضرور میں کلمہ بیان کر دوں گا، یعنی میں چھوڑوں گا نہیں بیان کرنا، بلکہ ضرور سرکار سے جو میں نے بات سنی ہے اس کو میں ضرور بتا دوں گا۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو۔ تو اس قول کو بیان کرنے سے مقصد امام بخاری کا کیا ہے؟ تو امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا نا کہ اگر تلوار میری گردن پر رکھی ہو اور مجھے یہ موقع ملے کہ میں سرکار کا کوئی فرمان آپ تک پہنچا دوں، تو اگرچہ مجھے تلوار سے مجھے یہ یقین ہو جائے کہ تم میرا کام تمام کر دو گے، اور اس کے کام تمام ہونے سے پہلے مجھے اس بات کی امید ہو کہ میں ایک کلمہ تم تک پہنچا دوں، لوگوں تک پہنچا دوں، تو ضرور میں ایک کلمہ پہنچاؤں گا۔ اور ایک کلمہ پہنچانا، حدیث نبی کو دوسرے تک پہنچا دینا، یہی تو تعلیم ہے۔ جب تعلیم ہے تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی حالت میں بھی تعلیم کے قائل ہیں اور علم حاصل کرانے کے اور دوسرے کو علم پہنچانے کے قائل ہیں، لہذا علم کی کتنی اہمیت ہے، علم کتنا مقدم ہے، اس کی اہمیت اس حدیث پاک سے معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو ذکر کرتے ہیں امام بخاری، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ ان تک بات پہنچا دیں جو لوگ غائب ہیں، جو حاضر نہیں ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی امام بخاری نے پیش کیا۔ اس کو پیش کرنے کا بھی مقصد وہی ہے، علم کی اہمیت کو بتانا، کیونکہ کتاب العلم چل رہا ہے نا، تو علم ہی کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ سرکار نے لوگوں کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد صرف اکتفا خطاب پر نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ حاضر ہیں یہ لوگ ان لوگوں کو بھی بات پہنچائیں کہ جو لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں، اور بات کو پہنچانا یہی تو تعلیم ہے۔ تو تعلیم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، تاکید فرمائی۔ ایسے ہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک قول کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کونوا ربانیین حکماء علماء فقہاء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ربانیین بنو۔ کیا مطلب؟ ربانی بنو یعنی علماء ربانیین بنو۔ اب ربانیین کے آگے تفسیر ہے کیا؟ حکما بنو، یعنی قول و فعل کی صحت کو جاننے والا بنو، علماء بنو، فقہا بنو۔ یہ ہے ربانیین کی تفسیر کہ حکما، علماء اور فقہا بنو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ کونو ربانیین، ربانی ہو جاؤ، یعنی اللہ والے بن جاؤ، رب کی خشیت اپنے دل میں رکھنے والے ہو جاؤ، اللہ کی ذات و صفات اور اس سے متعلق کیا چیز جائز ہے، کیا محال ہے، کیا واجب ہے، ان تمام چیزوں کے جاننے والے بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ، شریعت کے احکام کے جاننے والے بن جاؤ، تو تم کو ربانیین کہا جائے گا۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ تو ربانی کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے ربانی کی تفسیر کچھ کہی اور کسی نے ربانی کی تفسیر کچھ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عالم ربانی کی تفسیر حکیم، عالم، فقیہ سے کی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرح
یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ربانی کا معنی ہوتا ہے رب والا، یا یہ کہ منسوب الی الرب، رب کی جانب جو منسوب ہو۔ یہاں پر الف اور نون کا اضافہ نسبت میں مبالغہ اور تاکید کرنے کے لیے کر دیا جاتا ہے، تو الف اور نون زائد ہیں ربانی میں۔ ربانی ویسے تو در حقیقت یہ اصل میں تھا ربک، یعنی رب والا بن جاؤ، لیکن الف نون کا اضافہ کر کے مقصود ہوتا ہے نسبت میں مبالغہ کرنا۔ اب ربانی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ربانی کا مطلب تو بتا دیا کہ حکما بن جاؤ، علماء بن جاؤ اور فقہا بن جاؤ، جبکہ یہاں پر دوسرے اقوال بھی ہیں۔ ایک قول یہ ہے، جیسے ربانی کے بارے میں ابو المعانی نے کہا کہ ربانی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا عارف اور اس کا عبادت گزار ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ جب کوئی شخص عالم، عامل اور معلم ہو تو وہ ربانی ہے، یعنی صرف عالم یا عامل ہو تو ربانی نہیں، بلکہ ساتھ میں کیا فرمایا، معلم ہو تو ربانی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی منتفی ہو جاتی ہے، مثلا عالم ہی نہیں ہے، یا عالم ہے عامل نہیں ہے، یا عامل بھی ہے لیکن معلم نہیں ہے، کوئی ایک خصلت بھی منتفی ہو جاتی ہے تو وہ ربانی نہیں ہوگا۔ جبکہ ابن عربی سے منقول ہے کہ عالم کو ربانی تب ہی کہا جائے گا جب وہ عالم معلم بھی ہو، یعنی باتوں کو لوگوں کو سکھانے والا بھی ہو، یہ ابن عربی نے کہا۔ اور احمد ابن یحییٰ نے یہ بیان کیا کہ علماء کو ربانی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ربانی؟ انہوں نے فرمایا لِأَنَّهُمْ يُرَبُّونَ الْعِلْمَ، کیونکہ علماء جو ہیں وہ علم کی تربیت کرتے ہیں، علم کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو اس قول سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عالم کو ربانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علم کی اشاعت کرتے ہیں، یعنی وہ معلم ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ربانی علماء وہ ہوتے ہیں الذین یعلمون ما یعلمون، کہ ربانی علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو وہ خود جانتے ہیں اس کی دوسروں کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو ان تمام تر اقوال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عالم ربانی وہ ہے جو خود بھی عالم اور عامل ہو اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک علم کو پہنچاتا بھی ہو، دوسروں کو سکھاتا بھی ہو، وہ عالم ربانی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَيُقَالُ الرَّبَّانِ الَّذِي يُرَبِّ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، کہ کہا جاتا ہے کہ عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کو علم کی بڑی باتیں بتانے سے پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے۔ یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرے، بصغار العلم، علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، قبل کبارہ، علم کی بڑی بڑی باتوں سے پہلے، یعنی علم کی بڑی بڑی باتیں بتانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو سکھائے، تو اس کو ربانی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے چند علماء کے اقوال بھی پیش کیے، جن سے بھی امام بخاری کا مقصود یہی تھا کہ علم کی اہمیت اور علم والے کی اہمیت اور اس کی عظمت اجاگر ہو جائے۔ بہرحال امام بخاری نے باب باندھا تھا العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ ظاہر بات ہے چاہے عالم ہو، چاہے عالم ربانی ہو یا کوئی بھی ہو، سب بغیر علم کے نہیں ہو سکتے۔ تو علم قول و عمل پر مقدم ہے ذاتاً بھی اور شرفاً بھی، اس کو تقدم ذاتی بھی ہے حاصل ہے اور تقدم شرفی بھی حاصل ہے۔ یہی مقصود تھا امام بخاری کا، جو مختلف آیات اور مختلف احادیث کے ٹکڑے اور علماء اور ائمہ کے کچھ اقوال سے امام بخاری نے یہی اپنا مقصود ثابت کیا۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔